ہے ابھی بھی کوئی مذاکرات سے آپ کو امید ہے؟ دیکھیں آپشنز تو آپ لوگ بہت زیادہ ویٹ کر چکے ہیں نا، پریکٹس تو کر لیا آپ لوگوں جتنا نے. مرضی کہہ لیں، میرا ابھی بھی ماننا ہے حل مذاکرات سے نکلے گا، اور پی ٹی آئی کے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے، ساروں کو. لیکن اسٹریٹ پہ بھی آئے ہیں، ورکرز کا بھی نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس ورکر کے نقصان کا ازالہ نہیں کیا، لیڈرشپ پہ بھی سوال اٹھے ہیں. اوور آل دیکھیں، عمران خان صاحب کے پیک پہ پہنچنے کے باوجود ہم عمران خان صاحب کو ان کیسز سے نجات نہیں دلا سکے. کہیں نہ کہیں تو سسٹم میں کلاگ ہے، وہ کلاگ کدھر سے ریموو ہوگا؟ وہ پولیٹیکل فورسز بیٹھیں گی تو ریموو ہوگا. بات بیٹھ تو رہی تھی، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ 26 نومبر مجھے نا وہ جملہ کبھی بیٹھنے نہیں بولتا. اور بٹھانے میں فرق ہے. سرود بٹھا کے ہی بیٹھیں گے، ایسے تھوڑی بیٹھیں گے. آپ لوگ تو اپنی ول سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ بیٹھ آپ لوگ ہیں سکتے ہی ہیں. ان کے. دیکھیں پارلیمان میں ہم بیٹھے ہیں، تمام فورسز بیٹھنا چاہتی ہیں، تھوڑے سے انہیں دل بڑے کرنے پڑیں گے، اس میں پی ٹی آئی شامل ہے دل بڑا کرنے میں. پاسٹ کی تلخیوں کو بھلانا پڑے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی رستہ مذاکرات کے بغیر اس ملک میں نہیں نکلے گا. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی میں اس سے پہلے کہ پہلے تھوڑی دیر پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ بات کرنے. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کو صوبائی قیادت سے یا صدارت سے ان کو ہٹایا گیا، اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھائی اس پہ بوجھ بڑا زیادہ تھا، وہ تو یہ تک کہتا مجھے نیند نہیں آتی تو میں اتنا میرے پہ ورک لوڈ ہے. جنید اکبر صاحب کو لایا گیا ہے. تو اب ویسے کہا جاتا ہے کہ جنید اکبر ان کے مخالف گروپ کے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں اس سے عمران خان صاحب کی جو احتجاج والی جو اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی فرق آئے گا جنید اکبر صاحب کی وجہ سے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھوں علی امین اوور ورک تھے. اوور وقت ہے نا، دو رول میں کبھی بھی بندہ پورا نہیں کئی اتر رولز ہیں نا سکتا. سر، بالکل. دیکھیں کئی رولز گورنمنٹ ہیں. میں آپ کے ویسے ہی ملٹی رول ہو جاتے ہیں، پھر پارٹی کا رول ہونے سے کیا ہے، آپ پارٹی میٹنگز ہی پوری نہیں اتر سکتے. دیکھیں آپ ایک صوبے کے بھی پریزیڈنٹ ہو، آپ تنظیمی میٹنگ کس وقت کریں گے؟ دیکھیں آپ صبح اٹھ رہے ہیں، آپ کی 11 سے 2 بجے تک تو کیبنٹ میٹنگز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے تھوڑی بہت ہی میڈیا انگیجمنٹ بھی کرنی ہے، پھر اور دوسرے مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کے ہیں، کرتے کراتے رات 2-3 بج جانے. آپ کو تنظیموں پولیس کے چیف لیے آپ کی ٹائم نہیں ملے؟ سنتا، چیف سیکرٹری آپ کی نہیں نہیں، بہت سنتا، سارے فورم کے مسئلے مسائل آپ کے پاس ہیں، بالکل سیاست آپ نے دیکھنی ہے، پارٹی کی دڑے بندی آپ نے دیکھنی ہے، ساری چیزیں. اور ایڈمنسٹریٹو اور پھر پنجاب کے تانے علیحدہ پھر سننے. خان صاحب کو بھی جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ہر ویک ملنا ہے، ان چیزوں کو ٹیک کیئر کرنا ہے، تو بہت سارے مسئلے مسائل. اچھا علی امین گنڈا پور صاحب کی لائلٹی پہ یا عمران خان صاحب کے ایک معتمد اور قریبی ساتھی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ 100%. دیکھیں کسی کے ڈیلیورنس میں فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بندہ آپ کہیں گے کہ 100% میری ایکسپیکٹیشن ہوگی، اس نے 70% ڈیلیور کیا ہوگا، مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا غدار ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ان کی تنقید یہ والے تو کوئی چیزیں میٹر نہیں کرتی. دیکھیں یہ چیزیں ان کی ڈیسیجن میکنگ میں شاید جو ہے نا فرق ڈال دیتی ہے. دیکھیں جہاں آپ کی اتنا اینٹیگنائز ریلیشن شپ ہوئے ہوں اور آپ کی پارٹی کچھ اور چاہ رہی ہو، جس طرح سے پارٹی نے ایک اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ٹیم بنائی جو کہ اپروچ کرتی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک تاکہ گرینڈ الائنس بنا دے، تو ظاہری بات ہے اس میں تھوڑی پرابلمس تو آتی. اچھا گریڈ الائنس سے کیا مراد لیں گے؟ کوئی پی ٹی آئی کے ان ہاؤس کوئی تبدیلی کا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اس کا مجھے ذرا تھوڑا سمجھا دیں گے. پی ڈی ایم ٹائپ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں نا، ہر جماعت کی ایک تو اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے، وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی پہ سیاست کرے. جو جے یو آئی کی سیاست ہے میں اس سے کبھی ایگری نہیں کر سکتا، جو جے یو آئی کا ورکر ہوگا وہ پی ٹی آئی کی سیاست سے نہیں ایگری. مگر جب ایک بریکٹ میں اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھنے لگ گئے ہیں تو آپ کے ہدف ایک ہو جاتے ہیں. آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس سے ایشوز ہیں، آپ کو گورنمنٹ کے مینڈیٹ سے ایشوز ہیں، بہت سارے آپ کے کامن گراؤنڈز بن جاتے ہیں. تو ان کامن گراؤنڈز پہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم پراپر طریقے سے اپنے ایشوز کو ایجیٹیٹ کر سکیں. مگر اس میں وہ ڈیلیگیسی کیوں نہیں ہے؟ یعنی کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب پی ٹی آئی کی ضرورت بن گئے ہیں، ان کو ساتھ اس اتحاد میں ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہم نے تو کوشش کی، پہلے بھی انگیج کیا، مگر 26ویں آئینی ترمیم کے عین موقع پہ ظاہری بات ہے کاسٹنگ ووٹ ان کے گورنمنٹ سائڈ پہ چلے گئے. تو یہ چیز قربتوں میں قریب لانے میں ظاہری بات ہے ایک دقت تو پیدا کر دیتی ہیں. اچھا سر یہ بتائیں، ٹرمپ صاحب صدر بن گئے، پی ٹی آئی سے کو کافی امیدیں تھیں یا امیدیں ہوں گی بھی، ہو بھی سکتا ہے. ابھی تک وہاں سے کوئی بیان نہیں آیا. ایون نریندر مودی کو بھی انہوں نے فون کر دیا. عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں بولا ابھی تک. رچرڈ گنیل بھی جو ملینز میں ویوز لے گئے بھائی اس چکر میں، فری عمران خان کے چکر میں، اور وہ بھی کچھ نہیں بولے. تو اب کیا اس بات کو نہ ہی سمجھیں ہم؟ دیکھیں عمران خان کو آپ خود سمجھتے ہیں کیا ٹرمپ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں
ٹرمپ پاکستان میں تو کم از کم ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ دیکھیں نا عمران خان کی کیسز کی نوعیت کیا ہے. دیکھیں عمران خان کی کوئی آف شور میں پیسے پھنسے ہوئے تھے جن کی کوئی کانفسکیشن کا مسئلہ ہوتا, کوئی فلیٹس ہوتے پکڑے جانے کا کہ جی NCA رپورٹ کر دے گا, پھر تو پرابلم تھی. یہاں کوئی بہت لمبی چوڑی پراپرٹیز ہوتی, کوئی لونس کا ایشو ہوتا جو بچانے کے لیے جو ہے نا کسی کی انٹرونشن ریکوائرڈ ہوتی. کیسز کیا ہیں؟ کیسز آپ نے سائفر کا بنایا, اڑ گیا. ٹھیک ہے. عدت کا بنایا, اڑ گیا. یہ توشہ خانہ کا بنایا جس میں ججمنٹ سسپینڈڈ ہے, اب توشہ خانہ 2 بنا لیا جس کا ٹرائل چل رہا ہے. القادر میں سزا کرا دی, اپیل فائل ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ سزا سسپینڈ ہو جائے گی. پیچھے GHQ کا کیس چل رہا ہے جو آپ جنگی بنیادوں پہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے؟ کنوکشن ہو جائے. تو یہ سارے ایک نیچرل کلمینیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. میکسیمم کتنا اسٹریچ کر لیں گے؟ بات ہے خان صاحب نے تو باہر آنا ہی آنا ہے, مگر یہ ہے کہ کوشش کیا لگی ہوئی ہے. گورنمنٹ سائڈ کی کوشش ہے کہ عمران خان ضرور باہر آئے پر ہماری ٹرمز پہ باہر آئے. عمران خان کی کوشش کیا ہے کہ جو مشکل وقت تھا میں نے گزار لیا, میں اپنی ٹرمز پہ باہر آؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا کچھ اور بتا دیجیے گا کہ آپ پیکا ایکٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایک سینیٹر ہیں فیصل رحمان صاحب, وہ کافی آگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف انہیں اون نہیں کر رہی اس طریقے سے. ایون 26ویں آئینی ترمیم پر بھی جن لوگوں میں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا اس میں فیصل رحمان صاحب بھی شامل تھے. تبھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو شوکوز دیا جائے گا, تو اس پر کیا ایکشن ہوا ہے ابھی تک؟ دیکھیں پیکا ایکٹ میں دیکھیں پہلا لمب کیا ہے, نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. اس سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں زرتاج گل وغیرہ سارے ممبر سے, ساروں نے ٹوتھ اینڈ نیل کمیٹی سٹیج پہ بھی اپوز کیا. ابھی بھی سینٹ میں ہمارے تمام ممبران نے اپوز کیا. بات ہے چیئرمین کا کبھی بھی کاسٹنگ ووٹ تب ہوتا ہے جب ایونلی ڈیوائیڈڈ ہو. چیئرمین تو ووٹ ہی نہیں کر رہا, چیئرمین تو ایز ریفری ایز کنوینر بیٹھا ہوا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایشو کو ہم بلو آؤٹ آف پروپورشن کر رہے ہیں. اصل ایشو کیا ہے کہ ملک میں ہم نے سول لبرٹیز کو سلب کر دیا ہے, اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کر دی جا رہی ہے. دیکھیں میڈیا سراپا احتجاج ہے اور میڈیا کے ساتھ تمام اپوزیشن اس وقت کھل کے کھڑی ہے, اور اس کو چاہے وہ لڑائی سڑکوں پہ لڑنی پڑے یا عدالتی محاذ پہ لڑنی پڑے, تحریک انصاف اپنی تمام تر جو ہے نا توانائیاں صرف کرے گی اس کے لیے. کوئی کہاں سر کیا PTI میں دھڑے بندی ہے اس وقت, اور ایکچوئل والی دھڑے بندی؟ ڈیوائڈ ہر پارٹی میں, میں جھوٹ بولوں گا کہ ڈیوائڈ نہ ہو, مگر ڈیوائڈ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ ڈیوائڈ اس لیے ہوتا ہے خان صاحب کی اٹینشن لینے کے لیے, کہ ایک ناراض ہو جائے گا کہ بھئی مجھے توجہ نہیں دی جا رہی. نہیں کیوں نہیں, دیکھیں خان صاحب دیکھیں پارٹیز میں جو سمجھ آتا ہے کہ ان کا پلیئر نہیں ڈیلیور کرتا اسے بلاتے بھی ہیں, کبھی کبھار کسی کو ڈانٹ بھی دیں گے, کبھی رسپانسبلٹیز چینج کریں گے. تو یہ پارٹی ہیڈ کا کام ہوتا ہے, اور میرے خیال سے یہ چیزیں ہونی چاہیے. ڈویژن آف اوپینین بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ جی سختی سے کام ہو سکے گا, میرا ٹیمپرامنٹ اور ہے, میں کہتا ہوں میں یہی کام پیار سے کرا لوں گا, تو یہ تو چلتا رہتا ہے. اچھا میں سر مجھے ایک چیز بتائیں, عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی, بشریٰ بی بی صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوئی, PTI نے کوئی احتجاج نہیں کیا, سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اس چیز کو میں کیا سمجھوں؟ حالانکہ مجھے خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس بات سے بہت ناراض ہے, جس وقت میرے لیے بہت بڑا کویشچن مارک ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر یہ کس وقت کنوکشن ہوئی؟ کنوکشن فوراً ہوئی 3rd راؤنڈ مذاکرات کے بعد. اس وقت فضا کیا تھی؟ آپ کی پارٹی کیا ورشن لے چکی ہوئی تھی؟ چاہے کنوکشن ہو سزا ہو, مذاکرات سبوتاج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بات ہے کہ اسٹریٹ پاور جس وقت نکالنی ہو PTI نکال سکتی ہے. ابھی 1 لاکھ سے زائد بندہ کیپٹل لے کے آئی تھی نا, آج بھی عمران خان نے ایک کال دینی ہے. بات ہے کہ ایک جوڈیشل, چاہے ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, چاہے ایک سلیکٹیو جسٹس ڈسپینس کیا گیا, مگر اس عدالتی محاذ پہ ہی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں نا, تو ادھر سے انشاءاللہ تعالی رجوع کر کے انصاف لیں گے. بات ہے کیس کی سزا تو ختم ہائی کورٹ سے ہی ہوئے گی نا, خالی سڑک پہ آنے سے ختم تو نہیں ہو جائے گی, تو وہ محاذ نہیں چھوڑ سکتے. دیکھا ہم نے دیکھا ریلی سے نہیں سمجھ میں آئی, 26 نومبر سے سمجھ نہیں آئی, امریکی ٹویٹ سے ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی نا آپ لوگوں کی بات کی. آپ کے پاس کیا ہے سوائے عمران خان صاحب کے معافی مانگے بغیر؟ دیکھیں ریاست سے لڑائی نہیں ہے, ریاست سے لڑائی نہیں ہے, لڑائی حکومت سے ہے, اور ہر حکومت سے اپوزیشن کی لڑائی رہتی ہے. جو اور حکومت کے پیچھے ان سے بھی نہیں ہے. دیکھیں نہیں کسی طرح سے بھی نہیں ہے. بات ہے بیانیے کا فرق ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا بیانیہ درست کریں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ اپنا بیانیہ درست کریں. بیانیے کا فرق ہے, تو اس کو کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں یا ہم بات صحیح کر رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے. نواز شریف صاحب سیاست میں آج کل کنارہ کش ہیں, تو
کیا آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کے ورکر کو کم از کم او والا احتجاج کرنا چاہیے؟ نہیں اب تو وہ دیکھیں اب وہ والا احتجاج لیٹ ہو گیا بنیادی طور پہ. عمران خان صاحب جب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ سیاست کے بارے میں کھلاڑی بن چکے ہیں. دیکھیں چیزیں ہینڈ اوور ہو گئیں. دیکھیں ساری جو میز سجائی گئی کس کے لیے کہ جی کیسز ختم کرائے گئے, ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی, 60 وہ جو ہے نا ساری جو ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو انڈو کرنا تھا, دنوں میں ہوا. کیا مقصد تھا؟ وزیر اعظم بنانا تھا. اب وٹ از نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے آپ کا احتجاج کے لیے؟ دوبارہ ایک تو 8 فروری ہے نا, ثوابی تقریباً بارڈر ہی کہلاتا ہے کے پی کے اور پنجاب کا, 8 فروری ادھر ہے. تو کیا کوئی پنجاب میں بھی کوئی سیاست کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کا پلان ہے؟ کوئی ریلی شیلی, کوئی جلسہ کو مینار پاکستان کر دیں 8 فروری؟ کیا ہو گیا؟ ٹیم تو ری الائن کیا. عالیہ حمزہ دیکھیں ایک سافٹ فیس سامنے لایا. دیکھیں سافٹ فیس بھی ہے, ریزسٹنس کا فیس بھی ہے. بالکل بالکل کہ دیکھیں ایک جیل کا, بلکہ سافٹ نہ ہی کہیں تو بہتر ہے. سافٹ اس سینس میں کہ دیکھیں آپ نے عالیہ حمزہ کے منہ سے کبھی بھی کوئی گالم گلوچ نہیں سنی ہوگی, کوئی بد زبانی نہیں سنی ہوگی. سیاست کو اس طرح سے لیتی ہے جس طرح سے سیاست ہو. ٹھیک ہے. تو چاہے میڈیا نے بین کیا ہوا ہے, میڈیا نہیں ان کو لے گا فار نون ریزن, ٹھیک ہے چلیں, مگر ہے کہ ایک اچھی ایڈیشن ہے. تھوڑا سا ٹائم دیں. پنجاب فار ان نون ریزنس, فار نون ریزنس, ٹھیک ہے, اور فرٹائل لینڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب بھی اپ ٹو مارک نکلے گا انشاءاللہ.